السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم آپ کے سامنے کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم لوگوں پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو ہم سب گھبرا جاتے ہیں۔ آئیے سماعت کریں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھ جائے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو اس تکلیف اور پریشانی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف، بیماری یا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب اس کی صغیرہ چھوٹی چھوٹی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے ختم کرتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور میں بخار کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت محمد بن خالد سلمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم یا مال یا اولاد پر مصیبت ڈال دیتا ہے، پھر اس پر صبر عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں جب کوئی مرتبہ کمال مرتبہ مقدر ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنے اس عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں یا مال میں یا اولاد میں کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، پھر اس کو صبر بھی دیتا ہے، اور جب بندہ اس کو صبر کر لیتا ہے اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مقدر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو بیماریوں میں، پریشانیوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ پیارے، زندگی مختصر سی ہے تو اگر گناہ میں ہی اگر اب عبادات اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات وغیرہ نہیں کر سکے ہیں تو اب اس کو توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس پہ صبر کریں، اس کے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے کے لیے اور مرتبہ میں اضافہ کرنے کے لیے یہ مصیبت ڈالی ہو، یہ پریشانی دی ہو۔